نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان کرب و بلا کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے آئی ہوں، ایک اور باب میں آپ کے سامنے کھولوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس باب کو سن کر، اس بیان کو سن کر آپ سبھی کے آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں شروع ہو جائیں، اور اگر ایسا ہو تو پھر آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ امام حسین اور حسن نے فرمایا کہ ہماری محبت میں کسی کے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی گرے تو پھر جنت میں ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ نے سنا کہ جب امام حسین نے اپنے اہل خانہ سے یہ بات کہی کہ آپ سبھی لوٹ جائیں، میں آپ کو جنگ کے لیے مجبور نہیں کرتا، لیکن ہر ایک ان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بےتاب تھا، ہر ایک جانثاری کا ثبوت دینے کے لیے وہیں پر کھڑا رہا اور کوئی بھی ایک قدم پیچھے نہ ہٹا۔ اس پردرد نظارے کی کیفیت ابھی مظلوم کربلا پر طاری ہی تھی کہ عمرو سعد کا قاصد آ پہنچا اور کہا، اے حسین ابن علی ابن زیاد کا آخری پیغام آ گیا ہے، اگر حسین یزید کی بیعت کا اقرار کرے تو بہتر، ورنہ اب اسے مہلت نہ دی جائے گی۔ تھوڑے سے غور کے بعد آپ نے فرمایا، عمرو سعد سے کہو کہ نہر فرات پر قبضہ کر کے، اولاد فاطمہ پر پانی بند کر کے تو نے جس غیر انسانی سلوک کا ثبوت دیا ہے وہ تمہارے حق میں لعنت کا باعث ہے، اور یہ کیا ستم ہے کہ تیرے لشکر کے گھوڑے تو پانی پی سکتے ہیں مگر نبی کی اولاد پانی کی ایک بوند کو بھی ترس رہی ہے، اور خاندان نبوت کا گھرانہ آج وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھ کہ فاطمہ کا لال یزید کی بیعت قبول کر لے گا، اور آج کی رات مجھے مہلت دے دو تاکہ ہم بارگاہ رب العزت میں جی بھر کے حاضری دے لیں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں، کل صبح ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قاصد نے شہزادہ کونین کا یہ پیغام عمرو سعد کو پہنچا دیا۔ اس ظالم نے لشکریوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب شام ہو چکی ہے، اس لیے حسین ابن علی کی یہ بات مان لینی چاہیے، مگر شمر لعین نے کہا کہ اگرچہ حسین ابن علی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آئے ہیں، مگر یہ اس اللہ کے شیر کا بیٹا ہے جس کی بہادری و شجاعت کا سکہ زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی مانتے ہیں، اس لیے حسین ابن علی کو ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت دینا اچھی بات نہیں، مگر آج کی رات کی مہلت اس لیے دینی چاہیے کہ اس کا لشکر پیاس سے اور کمزور ہو جائے تاکہ کل لڑنے کی ان کے اندر طاقت نہ باقی رہے۔ آپ دیکھیں اس ملعون کو کہ اس نے مہلت دی تو کس گندی نیت کے ساتھ دی۔ محرم کی نویں تاریخ کا چاند تھر تھرا رہا تھا، اس کی شعائیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھی، اور اس کی کرنوں سے روشنی کے بجائے حسرت و یاس کی دھاریں پھوٹ رہی تھی۔ میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ اپنی خاموش زبان سے آہو بکا کر رہا تھا۔ زمین کربلا بارگاہ رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت کلام پاک کی صدائیں سن رہی تھی، ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھی، اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام کر رہا تھا، جس میں عطرت پیغمبر چھپی ہوئی تھی، اور جس میں دین و ایمان کا پیکر آرام کر رہا تھا، اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والے کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا اور
کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت میں سرب سجود ہو گیا اور عرض کی، اے میرے خالق، اے خالق کائنات، یہ میری زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے۔ صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، مگر یہ میری التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون کو دھوؤں اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنا گلا کٹوا دوں۔ اے الہ العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما کہ اس حق و باطل کے خونی معرکے میں حوصلہ نہ ہاروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی محبت تیرے رستے میں حائل ہو جائے۔ اے احکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا میں وہ سب لے آیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا۔ رات آدھی ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر کو فرمایا، بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھ آؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے بیچ میں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں جھاڑتی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ علی اکبر واپس آئے تو امام عالی مقام نے پوچھا، بیٹا علی اکبر، میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی؟ عرض کی، ہاں حضور، میدان کے بیچ میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے، مگر وہ بولتی نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹے نے پوچھا، بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی کہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چبھے، اس لیے کہ اس مقتل میں لیٹے گا صبح لخت جگر میرا، اس مقتل میں لیٹے گا صبح لخت جگر میرا، یہاں تڑپے گا بے گور و کفن نور نظر میرا۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ آپ کی جانثار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص و عقیدت سے اس وقت میرا ساتھ دیا میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں۔ مگر اس آخری وقت بھی جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا، ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا، یا حسین ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی آپ کے نانا مصطفیٰ کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے، صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس اور بال بچوں کی محبت اور اپنی جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک نے بھی انہی چیزوں کو راہ حق و ہدایت کے لیے آزمائش قرار دیا، مگر اس مکمل انسان نہیں۔ اور مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھی، لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے روگردانی کر کے یا کسی مصلحت وقت کی تعویل پر عمل کرتے ہوئے
ایک فاسق و فاجر اور شریعت کے باغی کی اطاعت کر لیتے تو پھر وہ ان تمام مصیبتوں سے نجات پا کر بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کرتے، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی اور یزید خود اسلامی سرحدوں کو توڑتا تھا، اور فاطمہ کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لینا، ایک اسلام کے باغی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی، فاطمہ کے دودھ کی توہین تھی، نانا مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہونے کی توہین تھی۔ میں حضرت امام حسین پر اعتراض کرنے والوں سے ایک بار پھر کہتی ہوں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ہونا ہی تھا اور ضرور ہونا تھا، اس لیے کہ اس کی خبر زبان مصطفیٰ سے پہلے ہی مل چکی تھی، اور یہی نوشتہ تقدیر تھا جو نواسہ رسول کے لیے روز ازل سے ہی لکھا جا چکا تھا۔ ورنہ جس خدا نے حضرت ذبیح اللہ کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، جس نے حضرت خلیل اللہ پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور جس خدا نے حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت میں ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، میدان کربلا میں بھی وہی خدا تھا، اور آج اس میدان میں پیاس سے ہانپنے والے بوڑھے، تڑپنے والے جوان، بلکنے والے بچے اسی خلیل اللہ کی نسل پاک سے تھے، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والا مظلوم علی اصغر اسی اسماعیل کی اولاد سے تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین بھی ملت ابراہیمی کا امام تھا۔ یہ بھی اگر چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کی فوج آ سکتی تھی، تسنیم و کوثر کی نہروں سے نہریں زمین پھاڑ کر نکل سکتی تھی، خاک کربلا کے ذرے ذرے سے چشمے پھوٹ سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہ ہو جائے، نوشتہ تقدیر غلط نہ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں جعفر جن نے عرض کی کہ آقا اگر حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک دم میں تباہ کر دوں، تو صابر امام نے جواب دیا تھا کہ اے جعفر، تمہاری اس ہمدردی اور غمگساری کا شکریہ، مگر میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت کو مروا نہیں سکتا، اپنے نانا کی امت کو غلط رستے پر جانے نہیں دے سکتا۔ شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز آئی حسین بچ جائیں، تقدیر ہوں۔ حسین نے کہا آ جائیں، شبیر ہوں۔ پھر آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے کہا میرا باپ مرتضیٰ ہے۔ پھر عقل بولی حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا، دنیا کے خزانے ملیں گے، آرام بھی ہاتھ آئے گا، راحت بھی ملے گی، آرام بھی ہاتھ آئے گا، راحت بھی ملے گی، دولت بھی مدینے کی، حکومت بھی ملے گی۔ مگر عشق نے پکارا حسین یہ تو ٹھیک ہے، مگر تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا، تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا، کوثر بھی ملے گا تمہیں، جنت بھی ملے گی۔ عقل نے پھر کہا حسین دیکھنا کہیں گھر کا نظام نہ بگڑے۔ عشق نے پھر آواز دی حسین محمد کا اسلام نہ بگڑے۔ عقل پھر بولی حسین اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بی بی زینب کے خیمے جلائے جائیں گے، تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے بچ جا۔ عشق پھر پکارا حسین یہ سب کچھ ہوگا، مگر تو راکب دوش مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر فاطمہ زہرا ہے، تو نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے، اس لیے حسین چڑھ جائے کٹ کے
سر تیرا نیزے کی نوک پر چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی طاعت نہ قبول کر۔ لشکر یزید سے آواز آئی، حسین دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمرو سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تنہا لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، اے باطل پرستوں، اے دین کے دشمنوں، سنو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے جس کے خون کے پیاسے ہو؟ اس کی شان کیا ہے؟ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو شرم تھی، میرا خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی، میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، میرا کوئی گناہ ہے تو پھر بتاؤ، اور پھر میں خود تو نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ دنیا کی لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر تم عطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اب بھی یہ ارادہ چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوارو، میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو وہ یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، تو سن لو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر اور علی اصغر کو ہنس کے نثار کر دوں گا، خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ امید نہ رکھنا کہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس، قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کروا لو گے۔ امام حسین نے یہ خطبہ اتمام حجت کے لیے پیش کیا، بیان کیا تاکہ لوگوں کو پھر کہنے کا موقع نہ ہو کہ امام حسین نے اپنی قدر نہ بتائی۔ جب لوگ آپ کی قدر بھول جائیں تو پھر آپ خود اپنی قدر انہیں بتائیں، یہ ہمیں امام حسین نے سکھایا، کیونکہ امام حسین کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے خود ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، تو اس وجہ سے امام حسین نے انہیں یہ یاد دلایا کہ تم جس کے خون کے پیاسے ہو وہ میرا نانا ہے، تم جس کو اپنا خلیفہ مان چکے تھے وہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، اور تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے چل کر امام حسین پر لوگ آواز نہ اٹھا سکیں۔ میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے، کن کے سامنے کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو سنو، یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ راحت جان مرتضیٰ ہے، یہ لخت جگر فاطمہ زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کے دل کا سہارا حسین ہے، یہ فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، یہ مصر و شام کے شاہی محلوں میں نہیں، یہ روم و ایران کی سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیابان میں کھڑا ہے، کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذان میں اس کے نانا کا نام لینے والے ہیں، اور جو اپنی اپنی نمازیں قبول کرانے کے لیے اللہم صلی علی سیدنا و علی آل محمد پڑھتے ہیں، اور یہ عراق میں کھڑے ہیں جو اس کے باپ کا دار الخلافت تھا، اور اس کوفہ میں کھڑے ہیں جس کی جامع مسجد کا امام اس کا باپ تھا، ان کے سامنے کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل اللہ کے لیے
چخا تیار کی تھی جہاں ہاروت ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا جہاں سے طوفان نوح کی دریا ابلی تھی، اور یہ آج اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے تیار کھڑا ہے، نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ دشمن کے لشکر میں ایک خاموشی طاری تھی، ہر طرف خاموشی چھا گئی، کسی نے جواب دینے کی ہمت نہ کی، اس لیے کہ امام عالی مقام کی اس ایمان افروز تقریر نے ان کو لاجواب کر دیا اور حقیقت افروز وعظ نے ان کی زبانیں بند کر دی۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواسہ رسول کی اس پر تاثیر تقریر نے حر کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے امام حسین کو دیکھا، حیا آ گئی، سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی، گردن جھکا لی، تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حر حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ کہا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد کا نور نظر آ رہا ہے، اور پھر گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے۔ نواسہ رسول نے اٹھایا، فرمایا، حر کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا، اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں، اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ عرض کی، یا امام، قصوروار ہوں، آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گنہگار ہوں، آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حر کو گلے لگایا، فرمایا، خدا تیری توبہ قبول کرے، اور پھر حضرت حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا، پھر عمرو سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، اور یزید سے انعام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نام اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ باز آ جا، اب بھی وقت ہے، اٹھ، دوڑ اور امام حسین کے قدم پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا۔ اے یزید کی باطل پرستی کا ساتھ دینے والوں، اے بے دینوں، جس حسین کو تم نے، جس فاطمہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قاصد اور خط بھیج کر اس لیے بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن اب جب وہ آ گیا ہے تو اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو۔ یہ تمہاری وعدہ خلافی ہے، یہ تمہاری بے وفائی ہے، یہ تمہاری عہد شکنی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھاؤ، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کے ساتھ مل جاؤ، خدا تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ حر ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمرو سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلے پر چڑھایا اور یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگوں، تم گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ خدا کی شان بے نیازی کہ عمرو سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے اور دین و حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا، مگر آج انہی کا بیٹا سعد نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے اور دین حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر امام حسین کی طرف چلاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ کہہ گئے کہ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ معزز سامعین و سامعات، اگلے بیان میں انشاءاللہ العزیز حضرت حر کی جانثاری کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر ماہ محرم الحرام میں، ماہ محرم کی واقعات میں آپ کو پیش کرتی رہوں گی، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس بیان کو پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ بھی ثواب دارین کے حقدار بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔